اور جادوگر مدد کرتا اور اس سے کیا ہوتا، ہسبینڈ اور وائف میں محبت پیدا ہوتی۔ یہ آرٹیفیشل محبت ہے، یہ کیا ہے، ایک معنی میں آپ بائی کریں محبت، یہ جینیئن محبت نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے اچھا اگر ایسا بھی کرے تو دیر از نتھنگ رانگ، کیوں؟ دیر از رانگ ان اٹ۔ جو چیز قدرتی طور پہ ہونا، کوئی چیز بائی کرنا، دیر از اے ڈفرینس ازنٹ اٹ؟ تو اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں اس میں نتھنگ رانگ، دیر از رانگ ان اٹ، ہسبینڈ وائف کے اندر محبت ہونے کے لیے آپ ان کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کے آپ لباس ہے، اچھے برے کا خیال رکھنا، لیکن یہاں پر ایک معنی میں آپ ان کو سلیو بنا لینا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے یا تو جدائی والا جادو، یعنی تو ایک دوسرے میں محبت ڈالنے والا۔ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا کہ وہ دوسرے، ایک کپل ہے سمجھے، وہ کپل کو بریک کرنا چاہتے، پھر دوسرے لوگوں سے پھر اس کو جوڑ دیتے، جو کہ آج کل بتاتے نا کہ کوئی ہسبینڈ کسی کی وائف کو پسند کر رہے ہیں، کوئی وائف کسی کے ہسبینڈ کو پسند کر رہے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا آگے جا کے جادو ٹونے خراب حرکتیں کر کے اپنے وش میں کر لیتے۔ یہ چیزوں سے کیا کر رہے ہیں لوگ، یا تو کھانے میں کوئی چیز کھلا دیتے، یا کوئی چیز چینی جو بولتے، شکر بولتے، اس پہ پڑھ کے ملا دیتے، یا کچھ بھی ہو سکتا، مٹھائی ہے، کوئی بھی چیز، وہ بھی ہم اپ کمنگ چیپٹرز میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، جادوگر کس کی مدد لے رہا، جنوں کی اور شیاطین کی، یا تو جدائی ڈالنے کے لیے یا محبت ڈالنے کے لیے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں آگے ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ اس طرح جادوگر اس جن کو اپنی پسند کے بارے میں کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر جن اس کا نافرمانی کرے تو جادوگر اس کے قبیلے کے سردار کے رابطہ کرتا ہے اور مختلف تکالیف پیش کرتا ہے، اور اس کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سردار کی تعظیم کرتا ہے اور اس کو اپنی مددگار تصور کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر ہمیشہ سرداروں اور جو کار رہتے ہیں اور رات کے وقت اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کیا بتا رہا، کس کے اوپر گھبراہٹ طاری رہتی، جو جادوگر رہتا وہ رات بھر گھبراہٹ۔ دیکھیے جب شیطان کی مدد لے رہے ہیں، جنوں کی مدد لے رہے ہیں، تو ایسا انسان کے اندر پیس اینڈ ٹرانکولیٹی نہ رہتی۔ جو انسان قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا اور اللہ اور رسول کے احکامات پہ چلتا، اس کے لیے پیس اینڈ ٹرانکولیٹی۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اندر پیس اینڈ ٹرانکولیٹی نہیں رہیں گی، اس کے اندر گھبراہٹ رہتی۔ کس کے اندر گھبراہٹ ہے؟ جادوگر کے اندر۔ اور انہیں کس سے مدد لے رہا؟ وہ مدد لے رہا شیاطین سے، جنوں سے، اور یہ شیاطین اور جن کیا ہے، ان کا ایک سردار رہتا، اس کو کانٹیکٹ کرتے اور وہ کفر کی باتیں بتاتا، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور خود جادوگر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ، اور کوئی جادوگر تو صرف اسی لیے جادوگر، اب یہ جادوگر جانتا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، لیکن وہ سمجھتا کہ نہیں میں تھوڑے دن یہ کروں گا اور پھر چھوڑ دوں گا، اور کوئی بھی جادوگر وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ جادوگر مسلمان ہندو، نہیں، مسلمان نہیں رہتا۔ جب آپ ایسی کوئی چیز کرتے، چاہے زناکاری ہے، جادوگر ہے، شرک ہے، تب آپ مسلمان کہاں ہوئے؟ آپ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بعض وقت کیا ہوتا، جادوگر کو جادو چھوڑنا پڑتا۔ کیوں جادو چھوڑنا پڑتا؟ کیونکہ وہ بے اولاد رہتا۔ جب کوئی انسان، عورت ہو یا مرد ہو، جب یہ چیزوں میں ملوث رہتے تو ان کے امیڈیٹ فیملی پہ اثر ہوتا، اور کچھ چیزیں ایمپرنٹلی نظر آتی، کچھ چیزیں نہیں۔ اب کیسے نظر نہیں آتی؟ ہو سکتا ان کی ہیلتھ ایشوز ہو سکتے، ان کے فیملی میٹرز پرابلمز ہو سکتے۔ تو یہ جو لوگ جادو کرتے یا کراتے، یہاں پر اسپیسیفکلی کس کی بات ہو رہی، جو اٹ سیلف جادوگر ہے۔ اوکے، سو ہی ول لیو دا جادو۔ کیوں لیو کر رہا جادو؟ بیکاز اس کی اولاد نہیں ہو رہی، یا اس کے گھر میں ایسے پرابلمس ہو رہے ہیں۔ اور پھر اگر وہ جادوگر جادو چھوڑنا بھی چاہتا نا، اس کے لیے بہت مشکلات آتے، اس کی بہت زیادہ آزمائش ہوتی، لیکن جب اللہ سے مانگتے اور سچی توبہ کرتے اور چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ کتنے بھی گناہ ہیں معاف کرنے والا ہے۔ اب آگے ہم ایک قصہ عبدالسلام بالی بیان کرتے ہیں، یہ کتاب میں وہ دیکھتے ہیں۔
اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خاتون کا علاج کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبدالسلام والی. جس پر جادو کیا گیا تھا. میں نے اس پر جب قرآن مجید کو پڑھا تو جن خاتون کے زبان سے بولنے لگا. جب دیکھیے جو رقیہ کرنے والے رہتے نا اس کو راقی کہتے. جب راقی آیتیں پڑھتے قرآن پڑھتے تو جن کیا ہوتا اپیئر ہوتا، ایسا فزیکلی اپیئر نہیں ہوتا، وہی خاتون کے اندر ایک الگ سی آواز آتی. اور دیکھیے ایک چیز ریممبر کریے، جب بھی آپ کسی سے بھی علاج کرا رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں قرآن اور سنت کے، تو آپ کا محرم، عورت کا محرم وہاں رہنا بہت ضروری ہے. اینڈ آلسو ریممبر آپ پورے کور رہیں گے، جو فیمیل ہے پورا کور، ہیڈ ٹو ٹو کور رہیں گے انکلوڈنگ گلوز. اور جو شخص علاج کر رہا ہے، رقیہ کر رہا ہے، وہ لکڑی کے تھرو کریں گا، ہینڈ ٹو ہینڈ ٹچ نہیں ہوں گا، ایک دوسرے سے ٹچ نہیں کریں گے. تو یہ جب راقی رقیہ پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ریسائٹ کر رہے ہیں قرآن کی آیتیں. جب قرآن کی آیتیں ریسائٹ کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ جن بولنے لگا. کس کے تھرو؟ عورت کے زبان کے تھرو بولنے لگا. اس پر جب قرآن مجید کو پڑھا گیا تو جن خاتون کی زبان سے بولنے لگا. میں اس سے نہیں نکل سکتا. تو یہ پوچھنے لگے، راقی پوچھنے لگے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جادوگر مجھے قتل کر دے گا. تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے جن کہ نہیں، میں اس میں سے نہیں نکلوں گا، یہ عورت کے جسم میں سے، کیونکہ اگر میں نکلا تو جادوگر مجھے کل کر دے گا. تم کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں جادوگر تمہارے راستہ نہ آ سکے. تو راقی جو ہے علاج کرنے والے وہ کہتے کہ تم ایسا کرو کہ تم ایسے راستے پہ چلے جاؤ جہاں پر وہ تم کو چیز نہیں کر سکے، تم کو پکڑ نہ سکے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں کہیں پر بھی چلے جاؤں یہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی کو بھیجے گا. نہیں، میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا. اب کیا ہوا؟ راقی بولے کہ دیکھو تمہارا میں علاج کروں گا، اللہ سے ہم مدد مانگیں گے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب مدد کریں گے تو تمہارا صحیح ہو جائیں گا ہر چیز، اور تمہار کو اللہ سے تم forgiveness. دیکھیے انسان اور جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ صرف اور صرف عبادت کے لیے. جیسا ہم ڈے آف ججمنٹ میں آنسریبل ہے، بک آف ڈیڈز جو ہے، ہم اچھے عمل کریں یا برے، سیم تھنگ ول بی فار دا جنوں کے لیے. تو راقی بولتے کہ تم اسلام قبول کر لو. وہ کہتا کہ نہیں ایسا نہیں. اور وہ کیا تھا؟ جن عیسائی تھا، کرسچن تھا. چلو خیر، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، مطلب دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. تو راقی کہتے کہ ٹھیک ہے، البتہ اس عورت سے تمہارا نکل جانا ضروری ہے. میں ہرگز نہیں نکلوں گا. اب وہ جن کیا کہہ رہا کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا، میں تمہیں نکال دینے کی طاقت رکھتا ہوں. وہ جو راقی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نکالنے کی طاقت رکھتا ہوں اللہ کی مدد سے. دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. کوئی رقیہ کرنے والے کے اندر کوئی اسپیشل اللہ تعالیٰ نہیں دیے. ایون دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام تھے یا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیے، لاٹھی میں کچھ بھی نہ تھا، وہ اللہ کا اذن تھا. ویسے ہی جب یہاں پر بات ہو رہی، وعلیکم السلام، بات ہو رہی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے یا کیا رکھ کے آئے یا کیور کرتے تھے ود دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر بھی اللہ کے پرمیشن سے، اللہ کی مدد سے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی. تو میں اللہ کی مدد سے ابھی میں قرآن مجید پڑھوں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جب قرآن پڑھوں گا تم یہاں سے ایکسپیل ہو جاؤ، اس کے جسم سے چلے جاؤ. اب بیفور گوئنگ فردر میں کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گی. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے ہی جن کو بھی پہلے کیا دعوت دیے رقیہ کرنے والے کہ تم ایمان لا لو، اسلام لا لو اور مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے ریجیکٹ کی. اب سیکنڈ چیز وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ تم یہ عورت کے جسم سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو لیکن وہ جانے تیار نہیں۔ جب رقیہ کرنے والے رہتے، بعض وقت ایک سورہ فاتحہ کئی بار پڑھتے اور وہ نکل جاتا، لیکن جو رقیہ کرنے والا جو راقی ہے وہ انسان کا صحیح درست عقیدہ رہنا اور وہ پردے کی پابندی کرنا، جس کا علاج کر رہا وہ بھی، اور وہ جو انسان کرنے والا ہے، کیونکہ اگر قرآن اور سنت کے حساب سے پردے کی پابندی نہیں ہوں گی تو پھر علاج بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں نکال دینے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے اور میں قرآن مجید پڑھ کر تم کو نکالوں گا۔ پھر میں نے اسے مارا اور آخر میں نے اس کو نکل جاؤ وہ کہنے لگا۔ اس طرح الحمدللہ خاتون کے جسم سے وہ نکل گیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو انسان کے اوپر یہ آ جاتا، چاہے وہ خاتون ہو، آدمی ہو، عورت ہو، تو جب جن ان کے اوپر بیوش کر لیتا، ان کے اوپر آ جاتا تو کیا کرتے؟ ان کو مارتے۔ تو یہاں پر بھی مارنا فزیکلی وہ عورت کو نہیں، دیٹ واز دا وہ جن کو لگتا۔ پھر میں نے اسے شدید مارا اور آخر کر رک گیا میں اور کہنے لگا کہ نکل جاؤ۔ اس طرح الحمدللہ خاتون کے جسم سے نکل گیا۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جادوگر جس قدر زیادہ کفر کا کام کرے گا، جن اتنا زیادہ اس کی احکامات کو ماننے لگے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ان پر عمل کرے گا، اور وہ جتنا کم کفر کے کاموں کا کرے گا تو جنات اس کے باتوں پر اتنا کم عمل کریں گا۔ مطلب اب یہاں پر سمجھیے کہ یہ بہت ہی گندا ہارڈ کور کالا جادو ہے، تو جتنی خراب عملیات کر کے اس پہ آئیں گا وہ جادو، اتنا زیادہ سٹرونگر رہیں گا۔ لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو قرآن ریویل کرے 23 ایئرز میں، اور قرآن مکمل ہو گئی فرام پارا 1 to پارا 30، سورہ فاتحہ تو الناس، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیے کہ 3 جو صورتیں ہیں، 3 کھل کے لاسٹ، اسپیشلی لاسٹ 2 سوراز آف دا قرآن، فلق اور ناس، موعظتین جو بولتے، اسپیشلی فار دا کیور آف جادو۔ بٹ مینی پیپل سے کہ ہم یہ ریسائٹ کر رہے ہیں پھر بھی جادو نہیں جا رہا، اسی لیے نہیں جا رہا۔ آپ نماز کی پابندی، قرآن پڑھنا، اذکار پڑھنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکثر لوگ یہ چیز نہیں کرتے۔ اور ایمان کی درستگی، ایمان صحیح نہیں رہتا، یہ جادوگر کے پاس بھاگتے، وہ جادوگر، آستانے، درگاہیں، یہ نہیں، اللہ پہ مکمل یقین رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھیں کہ ایک خاتون کا علاج کیا گیا ہے قرآن اور سنت سے، رقیہ کے ذریعے سے علاج کیا گیا ہے۔ اگین آئی ریپیٹ، کوئی بھی خاتون اپنا علاج کرا رہے ہیں تو محرم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ محرم کے ساتھ عورت سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کورڈ رکھے، اور علاج جب ہو رہا بغیر محرم کے پریزنس کے نہ کیا جائے۔ اب آگے کے ہم انشاءاللہ اپ کمنگ کلاسز میں دیکھیں گے کہ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا، مطلب there are certain ways, there are certain things what we learn in today's lesson کہ جن، جادو، شیاطین یہ کمبائنڈ ہے۔ جو ایک جادوگر رہتا، سفلی عمل کرتا، گندا عمل کرتا، چھپ کے عمل کرتا، اپیرنٹلی اوپنلی نہیں کرتا، یہ کوئی بھی ہو سکتا، آپ کے فیملی میں سے ہو سکتا، فرینڈز میں سے ہو سکتا، یا آپ کسی کو نہیں جانتے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب سوشل میڈیا اتنا واسٹ ہے، اور دا مین روٹ کاز کیا رہتا، کوئی جادو جن یہ عمل کیوں کرتے؟ جیلسی۔ ہو سکتا کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کوئی کیا کر رہا، تو آپ ایک چیز سے کیئرفل رہنا ہے، جو اس لیے میں یہ باتیں بتا رہی ہوں کیونکہ آلریڈی یہ چیپٹرز ہم کر چکے۔ کیا تھا اس میں کہ آپ اپنی ماں کا نام، پورا مکمل نام نہیں بتانا۔ اگر کوئی آپ کی ماں کا مکمل نام پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ جادوگر ہے۔ اور دوسری چیز، اپنا پہنے ہوا کپڑا، اپنا جسم کا جو سویٹ لگا آپ ایک بار یوز کریں، وہ کپڑا کبھی بھی آپ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں تو واش کر کے دینا ہے،
کیونکہ پہنے ہوئے کپڑے پہ جادو کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کا چھوٹا ایک پیس آف کلاتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اب آپ منہ پہ نقاب لگائے یا ماسک لگائے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی استعمال کرے ہوئی، اور یہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جادو کر سکتا، اور جادو کا مین ریزن یہی رہتا کہ جیلسی، انسان جیلسی کی وجہ سے کرتا، لیکن جادوگر اس دنیا میں ہی معافی مانگے، اور کیونکہ آخرت میں اس کا خسارہ، اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ ہم یہ چیپٹر یہیں تک رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے کویسچنس ہے آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے، یا آپ جہاں پر بھی واچ کر رہے ہیں، یوٹیوب ہے، انسٹا ہے،